ایک مدت کی ریاضت سے کمائے ہوئے لوگ، ایک مدت کی ریاضت سے کمائے ہوئے لوگ کیسے بچھڑے ہیں میرے دل میں سمائے ہوئے لوگ، ایک مدت کی ریاضت سے کمائے ہوئے لوگ کیسے بچھڑے ہیں میرے دل میں سمائے ہوئے لوگ، اور تلخ گوئی سے ہماری تو پریشان نہ ہو، تلخ گوئی سے ہماری تو پریشان نہ ہو، ہم ہیں دنیا کے مصائب کے ستائے ہوئے لوگ۔ آداب عرض ہے دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ دوستو لاسٹ ویڈیو کو آپ نے بہت پسند کیا تھا، تو اس ویڈیو میں بھی داستان باغ و بہار اور میر امن کے حوالے سے پچھلے 12 سالوں میں یو پی ایس سی میں جتنے بھی سوالات پوچھے گئے ہیں ان سوالات کو ایک جگہ اکٹھا لے کر آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو آئیے دوستو ویڈیو کا باضابطہ آغاز کرتے ہیں۔ میر امن کے باغ و بہار سے متعلق جتنے بھی سوالات پوچھے گئے وہ سارے یہاں ہیں۔ دیکھیے ایک ایک کر کے پڑھتے ہیں، جو ایسا لگے گا کہ بھائی اس پر کچھ بولنے کی ضرورت ہے تو وہ میں خود ہی بتا دوں گا، اور اس کے آخر میں یعنی ویڈیو کے آخر میں آپ کو 2-3 سوالات گیس کروں گا کہ اگر آپ وہ تیار کر لیتے ہیں تو امتحان میں وہ جس طرح سے بھی سوال پوچھے گا تو آپ کو بڑی آسانی ہوگی۔ دیکھیے کہ پہلا سوال کہہ رہا ہے کہ میر امن کی باغ و بہار با محاورہ اور روزمرہ سے آراستہ نثر کا بہترین نمونہ ہے، اس خیال کی وضاحت مثالوں کے ساتھ کیجیے۔ ٹھیک ہے، تو اب دیکھیے کہ با محاورہ، بالکل محاورے استعمال ہوئے ہیں، کثرت سے استعمال ہوئے ہیں، اور روزمرہ سے آراستہ نثر ہی ایسے استعمال ہوئے ہیں جو کہ روزمرہ سے آراستہ ہے۔ آپ پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گا۔ سوال بالکل آسان ہے، 2022 میں پوچھا گیا ہے 20 مارچ میں۔ دیکھیے نمبر 2 کہ داستان کی صنفی خصوصیات کے حوالے سے باغ و بہار کا تنقیدی جائزہ لیجیے۔ 2022 میں ہی پوچھا ہے، داستان اہم ہوتا ہے 15 مارچ کا ہے، تو داستان کی صنفی خصوصیات یعنی کہ مطلب ایسے داستان کی اپنی کیا جو ہے صنفی خصوصیات، مطلب داستان ایک صنف ہے تو صنف کی حیثیت سے داستان کو کیسی ہونی چاہیے، تو کیا ان خصوصیات پر جو ہے یہ داستان سٹک بیٹھتا ہے، تو تنقیدی جائزہ لینے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی کمی کوتاہی بھی ہے تو وہ بھی آپ لکھیے اس میں۔ تو اچھا سوال ہے۔ دیکھیے 3 نمبر، سارے اسٹیٹمنٹس ویسے ہیں کہ اسٹیٹمنٹ بیسٹ سوالات زیادہ آپ کو ملیں گے۔ 2021 میں پوچھا ہے، ترجمہ ہوتے ہوئے بھی باغ و بہار میر امن کی خود کی تصنیف معلوم ہوتی ہے، اس خیال کی وضاحت کرتے ہوئے میر امن کے نثری اسلوب کا جائزہ لیجیے۔ تو اب ظاہر سی بات آپ کو معلوم ہے کہ یہ ترجمہ ہے، لیکن ترجمہ ہونے کے باوجود کیا لگتا ہے کہ یہ میر امن کی خود کی تصنیف معلوم ہوتی۔ کیوں؟ وہ اس لیے معلوم ہوتی ہے کیونکہ انہوں نے جو نثر کا انداز اختیار کیا ہے وہ بالکل ہی زیادہ مطلب ویسا فطری ہے اور عام فہم ہے، بالکل عوامی زبان ہے۔ تو ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں سے ترجمہ نہیں کیا گیا ہے، بالکل خود کے طرف سے لکھا گیا ہے، توازاد ایسا محسوس ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ انہوں نے جو نثری اسلوب ہے وہ بالکل ہی انوکھا اور نرالا اور بالکل عام فہم جس کو ہم بولتے ہیں کہ عوامی زبان میں انہوں نے ترجمہ کیا ہے، یہ وجہ ہے۔ سب کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا اور لکھنے کی بار بار پریکٹس کرنی پڑے گی تبھی ہوگا۔ اردو کے داستانوی ادب کی تاریخ میں باغ و بہار کی مقبولیت کے کیا اسباب ہیں؟ مثالوں سے اس بات کو واضح کیجیے۔ تو اب دیکھیے کیا لکھ پائیں گے اس میں، تو فنی باتیں جو فنی خصوصیات ہے وہی لکھیں گے۔ داستان میں کوئی فکر نہیں ہے کہ داستان میں کوئی بڑے خیال کو نہیں پیش کرتے ہیں، داستان کا مقصد ہوتا ہے انٹرٹین کرنا لوگوں کو، ٹھیک ہے، مطلب ہوتا تھا، اب تو نہیں لکھے جا رہے ہیں۔ تو آپ کو فکری باتیں نہیں ملیں گی، آپ کو فنی باتیں ہی ملیں گی۔ تو فنی باتوں میں آپ دیکھیں گے، فنی خصوصیات میں آپ نثر کے حوالے سے جو فنی چیزیں ہوتی ہیں وہ آپ جان ہی رہے ہیں، تو اسی کو آپ کو یہاں پہ بیان کرنا ہے۔ دیکھیے 5 نمبر کا رہا ہے کہ باغ و بہار کی تاریخی و تہذیبی اہمیت مثالوں کے ساتھ اجاگر کیجیے۔
تو اب تاریخی و تہذیبی، تو داستان باغ و بہار میں تاریخی اور تہذیبی چیزیں بھری پڑی ہیں، تو وہاں سے آپ کو بہت سارے پوائنٹس ملیں گے لکھنے کے لیے، اس پر سوال کروایا ہوا ہے، ویڈیو بھی بنایا ہوا ہے، تو آپ دیکھ لیجئے گا۔ دیکھیے 6 نمبر کے باغ و بہار کی مقبولیت اور شہرت کا اصل راز اس کی زبان اور طرز ادا میں پنہاں ہے۔ اس قول سے آپ کس حد تک متفق ہیں؟ مدلل بحث کیجیے۔ تو بالکل ہی ویسا سمجھیں کہ آسان سوال ہے۔ کیسے آسان ہے؟ کہہ رہا ہے کہ باغ و بہار کی مقبولیت اور شہرت کس وجہ سے، اس کا راز کیا، اصل راز کدھر میں پنہا؟ پنہا مطلب کہ پوشیدہ ہونا، تو کدھر میں پنہا ہے؟ تو زبان اور طرز ادا میں۔ تو ظاہر ہے زبان اور طرز ادا میں ہی تو ہے، کوئی ویسا خیال تو نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم اس کو کنسیڈر کریں کہ اس وجہ سے جو ہے، اس فکری وجہ سے، اس فکری خصوصیت سے یہ داستان مشہور ہے۔ یہاں تو سیدھا سیدھا زبان اور طرز ادا کا ہی مطلب اہم رول ہے اس زبان کو فیمس، مطلب اس داستان کو فیمس کرنے میں، ہے نا؟ تو وہی ہے، یہی اصل راز ہے شہرت کا۔ نیکسٹ دیکھیے کہ 7 نمبر، میر امن کی کتاب باغ و بہار اردو نثر نگاری کا نقش اولین ہی نہیں، فصاحت بیان کا عمدہ نمونہ بھی ہے۔ فصاحت بیان، فصیح کہتے ہیں، بہت زیادہ سہل، آسان اور بالکل عوامی اور روزمرہ سے متعلق ہے، جو روزمرہ کی زبان ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے متعلق فصیح زبان بولتے ہیں۔ تو فصاحت بیان یعنی کہ بہت ہی سیدھا، آسان اور ویسا مطلب ایسی زبان یہاں پہ اختیار کی گئی ہے کہ ہر کوئی پڑھے تو ان کو یہ لگے کہ یہ تو بالکل ہی عوامی اور بالکل ویسی زبان ہے کہ بہت کم پڑھے لکھے لوگ بھی اس کو پڑھ کر کے بڑی آسانی سے سمجھ لیں گے۔ کوئی بہت زیادہ ورڈ میننگ کا چکر نہیں رہے گا، کوئی بہت زیادہ عربی فارسی کے اور دوسری زبانوں کے الفاظ استعمال نہیں ہوں گے، اور اگر ہوئے بھی ہیں تو بالکل سامنے کے ہوں گے، فارسی اور عربی کے الفاظ بالکل سامنے کے ہوں گے کہ اس کو پڑھ کر کے آدمی فوراً سمجھ جائے گا، کسی کو مشکل نہیں لگے گا۔ دیکھیے 8 نمبر کا رائے گا، باغ و بہار آسان، سادہ اور عام فہم زبان کا پہلا نثری نمونہ ہے۔ بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، تو وضاحت کیجیے۔ تو وہی ہے کہ آپ کو جو ہے لکھ دینا ہے جواب، کہ آسان ہے، سادہ ہے، عام فہم ہے۔ پہلا نثری کا مطلب اس سے پہلے نثری کتابیں جتنی بھی ہیں، آپ دیکھیں گے اس سے پہلے بہت ساری نثری کتابیں لکھی گئی ہیں، تو اس میں وہ سادگی اور وہ سلاست اور ویسا عام فہم زبان نہیں ملتا ہے، تو یہ ہے۔ تو دیکھیے کہ 9 نمبر کہ اردو زبان و ادب کے ارتقاء میں باغ و بہار کی اہمیت پر اظہار خیال کیجیے۔ تو زبردست جو ہے اہمیت ہے اردو زبان و ادب کے ارتقاء میں، ٹھیک ہے۔ تو باغ و بہار، تو آپ جانتے ہیں کہ باغ و بہار نے جب باغ و بہار کتاب لکھی گئی، یہ داستان لکھی گئی، تو ایک نثر کا ایک ایسا نمونہ سامنے آیا کہ بعد میں جو نثر لکھے گئے، جو نثری کتابیں لکھی گئیں، تو اس نثر سے بہت زیادہ استفادہ کیا گیا۔ آپ کو معلوم ہوگا 1802 کے آس پاس یہ کتاب لکھی گئی تھی۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ 1824 میں داستان لکھی گئی، وہ ایک داستان ہے، کیا نام ہے، رجب علی بیگ سرور کا۔ ان کی تو کئی داستان ہیں، 12 داستان ہیں، تو آخری داستان ہے ان کا، کیا تو نام ہے، فسانے عجائب، ٹھیک ہے۔ تو اور اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی گئی، پھر بعد میں ناول نگاری کا زمانہ آتا ہے، اور اسی زمانے میں 1875 میں اور بھی کتابیں لکھی گئی، تو جو ہے نثر نگاری سے بڑا فائدہ ہوا، اردو ادب کو بڑی تقویت پہنچی، تو اسی بات کو یہاں پہ لکھنا ہے۔ دیکھیے 10 نمبر ہے کہ میر امن کی باغ و بہار میں روایتی داستان گوئی کا انداز بیاں آیا ہے، ٹھیک ہے۔ آیا مطلب ظاہر ہے، آیا مطلب ایکسپلینڈ ہے۔ تو روایتی اور عصری داستان نگاری
کے اہم ادبی اور لسانی محاسن بیان کرتے ہوئے باغ و بہار پر اپنی تفصیلی رائے درج کیجیے۔ تو دیکھیے یہ سوال تھوڑا لیندی بنایا ہے، لیکن دم نہیں ہے سوال میں۔ کیا دم نہیں ہے؟ دیکھیے ایک تو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ میر امن کی باغ و بہار میں روایتی داستان گوئی کا انداز بیان آیا ہے، اسٹیٹمنٹ دیا۔ اب کہہ رہا ہے کہ روایتی اور عصری داستان نگاری کے اہم ادبی اور لسانی محاسن بیان کرتے ہوئے باغ و بہار پر اپنی تفصیلی رائے درج کیجیے۔ تو اب دیکھیں گے کہ یہاں پر آپ کو روایتی اور عصری داستان نگاری کیسے اس میں موجود ہے کہ آپ اس داستان کو پڑھیں گے تو وہی روایتی انداز ملے گا۔ کیا روایتی انداز؟ کہ اس سے پہلے جو بھی داستانیں لکھی گئی ہیں، داستان کس طرح سے ہوتی ہے، جن پری بھوت کریکٹر ہوتا ہے، راجہ مہاراجہ اور شہزادوں اور شہزادیاں وغیرہ کا ذکر ہوتا ہے، تو وہ روایت ہے داستان کی، تو وہ روایتی انداز ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا عصری داستان نگاری؟ عصری داستان نگاری کیا ہے کہ اپنے زمانے، اپنے عہد کی چیزوں کو سمیٹتے ہوئے، اپنے عہد کی تہذیب و تمدن کو اس میں دکھاتے ہوئے بیان کرنا، تو اس کو ہم کہیں گے عصری داستان نگاری، ہے نا۔ تو وہ ہے۔ اور اس کی اور آگے کیا کہ ادبی اور لسانی محاسن، تو ادبی داستان نگاری، عصری داستان نگاری کے اہم ادبی اور لسانی محاسن۔ ادبی اور لسانی مطلب یہ ہوا کہ اس وقت جو ہے زبان کس طرح کی تھی۔ اگر اس ٹائم میں زبان میں، عام بول چال کی زبان میں جو محاورے استعمال ہوتے تھے، یا کہ جس طریقے کا ٹون استعمال ہوتا تھا، جس طریقے کے ورڈز استعمال ہوتے تھے، آپ اس داستان کو پڑھیں گے تو بہت ایسے ورڈز ملیں گے آپ کو جو آج چلن میں نہیں ہیں، اس زمانے میں بڑا استعمال ہوتے تھے۔ تو وہی ہے لسانی محاسن، وہ لسانی محاسن ہے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھائی جو ہے اس وقت کتنا ٹیڑھا میرا اردو ہے، کیجو دیجو اس طرح سے استعمال ہوتا ہے، تو وہ جو ہے وہ اردو جو ہے آج مطلب اٹک رہے ہیں، تو وہ حسن ہے، یا یاد رکھیں آپ، وہ حسن ہے۔ اس کو ہم آج کے زبان میں ہم نہیں کر سکتے ہیں کنورٹ۔ تو اگر ہم نے کنورٹ کر دیا بالکل آج کے زمانے میں، اس زمانے سے ٹک ہے، کی جو ہے دی جو ہے، پڑھیے گا تو آپ کو بہت سارے ایسے ورڈز ملیں گے جو آج نہیں ہے استعمال میں۔ تو وہ حسن ہے، تو اس حسن کو بیان کرنا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ اگر آپ نے نہیں کیا بیان تو بہت اچھا آپ کا جواب نہیں ہوگا، تھوڑا کم مارکس دے گا۔ مثال کے ساتھ مثال بھی دیں گے، کئی ورڈز لکھیں گے کہ بھائی شاید تیسرے درویش میں جب فلاں واقعہ چل رہا ہے تو یہ وہاں سے اقتباس بھی آپ دے سکتے ہیں، دو چار جانا اٹھا کے آؤ، اور اگر اقتباس یاد نہ رہا تو آپ جو ہے ورڈز کا استعمال کریں۔ ورڈز کا پہلے تو آپ کلیکشن کریں کہ جو ورڈز اس وقت چلن میں تھے اور ابھی نہیں ہے، تو وہی ہے لسانی محاسن۔ دیکھیے 12 نمبر کے باغ و بہار ان کتابوں میں سے ہے جو ایک بار تخلیق ہو کر پھر نہیں مرتی۔ اس بیان کی روشنی میں کتاب کا فنی اور لسانی جائزہ لیتے ہوئے، دو چیز کو کہا ہے، فنی اور لسانی جائزہ۔ فکری آپ کو نہیں ملے، آپ کو کہیں نہیں کہے گا کہ داستان باغ و بہار کی فکری اہمیت پر روشنی ڈالیں، ایسا کوئی سوال نہیں فارم کرے گا ایگزام میں۔ تو جائزہ لیتے ہوئے اس کے مقبول عام ہونے کا احوال بھی مختصراً درج کیجیے۔ تو آپ دیکھیے کہ ایک تو اسٹیٹمنٹ دے دیا کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ باغ و بہار ان کتابوں میں شامل ہے جو ایک بار اگر تخلیق ہو گئی تو یہ مرتی نہیں ہے کبھی۔ آپ کہیں گے کیوں نہیں مرتی ہے؟ جب بھی آپ ہسٹری آف اردو لینگویج پڑھیں گے یا لٹریچر پڑھیں گے تو آپ کو جو ہے ملے گا یہ جو ہے اردو کو سہل اور آسان بنانے میں اس داستان کا اہم رول ہے، اس لیے اس طرح کی کتابیں نہیں مرتی۔ آپ کو میں بتا چکا ہوں کہ یہ داستان اتنی مشہور ہوئی تھی کہ انگریز لوگ لندن میں چھپوا کر کے شوق سے پڑھتے تھے، شوق سے، شوقیہ کہ ہاں بھائی داستان باغ و بہار انگلش میں چھپا ہے، پڑھو اس کو۔ سارے یورپ کے لوگوں نے لندن اور جو بھی ہے کہ ہر جگہ کے لوگوں نے پڑھا، اور بڑے چاؤ سے پڑھا تھا انگریزوں نے اس ٹائم، اور ابھی بھی مشہور ہے اور آنے والے دنوں میں مشہور رہے گا۔ تو وہی بات وہ کہہ رہا ہے کہ بھائی فنی اور لسانی جائزہ لیجیے۔ تو ویسا ہی ہے سوال کہ بھائی فنی اور لسانی، تو جو کہ فنی چیزیں ہیں اور لسانی چیزیں، اسی کو آپ کو یہاں پہ ڈسکس کرنا ہے۔ ایک سوال تیار کر لیں گے نا، باغ و بہار کے نثر کی لسانی فنی خصوصیات، تو اسی میں یا کہ نثری خصوصیات
تو وہی آ جائے گا. ابھی میں بتاؤں گا 3 سوال آپ کو تیار کرنے ہیں، 3 یا 4، اور اس سے باہر نہیں آئے گا. تھوڑا سا بدل کر کے پوچھے گا، ایز اٹ از تو پوچھتا نہیں ہے، لیکن آپ کا جو ہے کام چل جائے گا. دیکھیے 13 نمبر سوال کہہ رہا ہے کہ باغ و بہار کو داستان کیوں کہا جاتا ہے؟ ارے بھائی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ داستان کے فارم میں لکھا گیا ہے. باغ و بہار داستان کے فارم میں ہے، اس لیے ہم اس کو داستان کہتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے پڑھیے. داستان کے فن کے نقطۂ نظر سے اس سوال کا جواب دیجیے. تو آپ کو داستان کا جو فن ہے اس کو بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے، بیان کرنے کے بعد تب لاسٹ میں کنکلوڈ کر کے بولیں گے ہاں تو اسی لیے جو ہے ہم باغ و بہار کو داستان کہیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ہے ما فوق الفطرت عناصر ہے، اس میں طوالت ہے، اس میں جو ہے ایک کہانی سے دوسرے کہانی شروع ہوتا ہے. اس کا پلاٹ جو ہے غیر مربوط ہے، بکھرا ہوا پلاٹ ہے. ناول کا مربوط ہوتا ہے، داستان میں غیر مربوط ہوتا ہے. اس طرح سے بہت ساری باتیں ہوں گی آپ کو کرنے کے لیے، جس سے آپ یہ ثابت کریں گے کہ بھائی یہ جو باغ و بہار ہے یہ ایک داستان ہے. آسان سے سوال کوئی یہ نہیں. دیکھیے 14 نمبر کہہ رہا ہے کہ باغ و بہار کا پلاٹ افسانوی ادب کا نمائندہ پلاٹ قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ واضح انداز میں اپنا نقطۂ نظر بیان کریے. تو سوال پوچھا گیا ہے کہ بھائی باغ و بہار کا جو پلاٹ ہے اس کو افسانوی ادب کا نمائندہ پلاٹ قرار دیا جا سکتا ہے. باغ و بہار کا پلاٹ افسانوی ادب کا، جب ہم افسانوی ادب بولتے ہیں تو افسانوی ادب میں داستان، ناول اور افسانہ تینوں شامل ہوتا ہے. تو قرار دیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ واضح انداز میں اپنا نقطۂ نظر رکھیے. تو داستان میں میری رائے یہ ہے کہ نہیں جو ہے قرار نہیں دیا جا سکتا. یعنی کہ باغ و بہار کے پلاٹ کو ہم افسانوی ادب کا نمائندہ پلاٹ نہیں کہہ سکتے. ہاں اگر وہ کہے گا ایسا کہ افسانوی ادب ہٹا کر کے کہہ دے گا کہ بھائی داستانوی ادب، یا کہ اردو داستانوں کا باغ و بہار کا پلاٹ اردو داستانوں کا نمائندہ پلاٹ، مطلب داستان کے حوالے سے اسپیسیفک کر کے پوچھے گا کہ صرف آپ اردو داستانوں میں آپ بتائیں کہ باغ و بہار کا پلاٹ کیسا ہے، تب تو ہم کہیں گے ہاں بھائی بہت سارے داستانوں کو ہم نے پڑھا ہے یا کہ پڑھیں گے یا ذکر کرنا ہے آپ کو، لیکن اس کا پلاٹ جو ہے بہت اچھا ہے. لیکن اگر وہ افسانوی ادب کہہ دے گا، پورا کا پورا افسانوی ادب کہہ دیا ہے، تو ایسے میں جو ہم اس کے پلاٹ کو بہت زیادہ نمائندہ پلاٹ نہیں کہیں گے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ داستان کا پلاٹ غیر مربوط ہوتا ہے. وہ بہاؤ کسی کیفیت ہوتی ہے، کدھر بھی بہہ گیا، کہیں سے بھی کوئی کہانی جنم لے لیا اور وہی چل رہا ہے، تو وہ بہاؤ نہیں چلتا. ایسے پلاٹ کو ہم اچھا پلاٹ نہیں کہیں گے. پلاٹ وہ اچھا ہوتا ہے جو کہ بالکل مربوط ہوتا ہے اور کسی ایک انڈیویجول کی زندگی کو جو ہے ہائی لائٹ کرتا ہے، جیسا کہ داستان میں ہوتا ہے. تو ایسے پلاٹ کو ہم کہیں گے کہ یہ جو ہے افسانوی ادب کا ایک اچھا یا نمائندہ پلاٹ ہے. کیونکہ ہم جب افسانوی ادب بولتے ہیں تو اس میں تینوں آ جاتا ہے. یہ جو ہے یہاں پہ سوال انہوں نے ایسا کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کہے گا، خوب تعریف کرنے لگے گا کہ ہاں بھائی افسانوی ادب کا بہت اچھا ہے، تو اس کا تو ماس تو اللہ ہی مالک ہے. دیکھیے 15 نمبر کے باغ و بہار کو ابدیت عطا کرنے والی چیز اس کا اسلوب ہے. بالکل صحیح بات ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں. وضاحت کیجیے. تو بس سمپل اتنی سی بات ہے بھائی، اس کے اسلوب کیجیے. ان کی جو اس داستان کی جو خوش اسلوبی ہے، ٹھیک ہے، تو خوش اسلوبی پر بات کر لیں گے کہ ان کے اسلوب کی جو انفرادیت ہے تو اس پر بات کر لیں گے. ہو گیا، پوائنٹ وائز بات کر لیں گے. بہت ساری چیزیں آپ کو ملیں گی یہاں پہ لکھنے کے لیے، لیکن اس سے پہلے آپ کو جو ہے داستان و باغ و بہار کی خصوصیات کے حوالے سے کچھ پوائنٹس آپ کو لکھ لینے ہیں، تو وہی چیز یہاں کام کرے گا. دیکھیے 16 نمبر کا رائے کہ باغ و بہار کی تہذیبی قدر و قیمت متعین کیجیے. باغ و بہار کی تہذیبی قدر و قیمت، تو آپ ظاہر ہے کہ تہذیب و تمدن جو اس میں استعمال ہے اور جو ہمیں ملتا ہے پڑھنے میں، تو اس کی کیا اہمیت ہے، قدر و قیمت. تہذیبی اعتبار سے تہذیبی آئینک لگا کر آپ داستان کو دیکھیں. بھائی اس داستان میں ہمیں بس تہذیب پر ہماری نظر رہے، تو آپ کو بہت سارا ملے گا کنٹینٹس لکھنے کے لیے. تو لاسٹ میں کنکلوڈ کر دیجیے کہ ہاں بھائی بڑی قدر و قیمت ہے اس داستان کی تہذیبی اعتبار سے. ہو گیا. 17 نمبر دیکھیے کہ باغ و بہار کی تہذیبی اہمیت بیان کرے. تو کوئی ایک ہی سوال ہوا. اور 18 نمبر دیکھیے کہ باغ و بہار کے ماخذ سے بحث کرتے ہوئے آزاد وقت کے
किस्से को अपनी ज़बान में बयान करें। हालांकि इस तरह के सवाल अब नहीं पूछे जाते हैं। ये किस्सा कहानी बयान करने का ये नहीं है, ये पूछ दिया। कब पूछा है? 2012 में देखिए पूछा। उस टाइम में देखिए 30 मार्क्स का भी होता था, तो कुछ अलग रहा होगा आज से 10 साल पहले। तो अब जो है वो किस्सा कहानी नहीं पूछता है, लेकिन फिर भी आपको ज़रा सा मालूम होना चाहिए। उस सिलेबस में एक सवाल छूट करके आ जाता है, तो ज़रा सा पढ़ लीजिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है और बहुत ही आसान है। बागो बहार मतलब सारे दरवेश की कहानी को आप ज़रा ज़हन में रख लीजिए, तो कोई दिक्कत नहीं। तो बागो बहार के माखिज से बहस करते हुए आज़ाद वक्त के किस्सा। आज़ाद वक्त आप जानते ही हैं। आज़ाद वक्त जो है बहुत अच्छा कैरेक्टर है इसमें, जिनों का बादशाह होता है। तो आप पढ़िएगा। देखिए 19 नंबर ये आखिरी सवाल है। कह रहा है कि भाई दास्तान की तारीफ करते हुए बागो बहार पर एक नोट लिखिए। तो दास्तान की तो पहले तारीफ करेंगे, उसके बाद बागो बहार पर नोट लिखने का मतलब हुआ कि बागो बहार कैसी है, दास्तान गोई में बागो बहार का क्या मकाम है, इस दास्तान की क्या इनफरादियत है, क्या स्पेशलिटी है, क्या खसूसियात है, वो आपको लिखना है, जो कि दूसरी दास्तानों से ज़रा मुख्तलिफ है। और वो खसूसियात जो कि दास्तान बागो बहार को शोहरत अदा करती है, तो वो सारी बातें आपको लिख देनी है। मैंने सोचा कि एक जगह करके दिखला देता हूँ, तो इससे बहुत ये हो जाएगा। तो अब मैं लास्ट में बताता हूँ। एक तो आप जो है 1 नंबर में 3 ही सवाल तैयार करिए और काम चल जाएगा आपका। तो आप देखेंगे इसकी फ़नी खसूसियात दास्तान की, इस दास्तान की जो है आपको फ़नी खसूसियत फ़िक्री नहीं होगा, तो फ़नी खसूसियात में आप देखेंगे कि नस्र पर आपको फोकस करना होगा, ठीक है। नस्र पर फोकस करके इस दास्तान की जो नस्र है उस पर फोकस करके आपको लिख लेना है कि भाई नस्र की क्या इनफरादियत है, ठीक है। दूसरे नंबर में आप देखें, दूसरे नंबर में मिलता जुलता सवाल है। वो कहेगा आपसे कि भाई उर्दू नस्र के डेवलपमेंट में, उर्दू नस्र के डेवलपमेंट में इस दास्तान ने क्या रोल अदा किया, या कि इस दास्तान के नस्र ने क्या रोल अदा किया है, ठीक है। तो आप उस तरह से मिला करके लिख लीजिएगा। पहले तो खसूसियात मालूम ही है आपको, तो वही खसूसियात का इजाफा होता है उर्दू नस्र में, ठीक है। तो वो सारी बातें आप थोड़ा सा कंक्लूड करके समेट करके लिख लेने हैं कि उर्दू नस्र में जो है इस दास्तान के नस्र से बहुत ज़्यादा जो है उर्दू नस्र की राहें हमवार हुई, और बहुत कुछ उर्दू नस्र ने अख्ज़ किया है इस दास्तान से। और तीसरे नंबर में जैसा तहज़ीब व तमद्दुन के हवाले से कि इस दास्तान में क्या तहज़ीब व तमद्दुन है। ये 3 बुनियादी सवालात हैं। अगर आप तैयार कर लेते हैं, तो कैसा भी घुमा करके वो सवाल पूछता है तो आप बिल्कुल लिखने के लिए सक्षम रहेंगे, कैपेबल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, और मिलते हैं किसी नए वीडियो में। सपोर्ट कीजिए ज़रा सा, अगर वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें, और बड़ी मेहरबानी होगी। अल्लाह हाफिज़।